پھر اس قرآن مجید کے ساتھ جس جس کی نسبت ہوتی گئی وہ عزتوں کا مالک بنتا گیا، وہ مقاموں کا مالک بنتا گیا، وہ بلندیوں پہ چڑھتا گیا، خواہ وہ جاندار تھا تب، خواہ وہ بے جان تھا تب، اس کی نبض چلتی تھی تب، اس کی نبض نہیں چلتی تھی تب، جس جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہوئی وہ بلند ہوتا گیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ گھوم لیں، پھر لیں، ریسرچ کر کے دیکھ لیں، بڑے تھانوں کے تھان کپڑوں کے پڑے ہیں دکانوں میں، فیکٹریوں میں، کپڑا بن رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بڑا مہنگے سے مہنگا کپڑا جو ہم پہنتے ہیں، ہمارے بچے پہنتے ہیں، ہماری خواتین پہنتی ہیں، بڑا لاکھوں میں کپڑا بن گیا، اس پہ عجیب و غریب قسم کی جناب وہ پھول اور بوٹے ڈال دیے گئے کہ بھائی یہ بڑا مہنگا کپڑا ہے، یہ فلاں نے پہنا یہ بڑا مہنگا ہے، یہ فلاں نے پہنا یہ بڑا مہنگا ہے، یہ اس نے پہنا یہ بڑا مہنگا ہے، یہ وزیر اعظم کی بیٹی نے پہنا یہ بڑا مہنگا ہے، یہ وزیر اعظم نے خود پہنا یہ بڑا مہنگا ہے، یہ کسی ملک کے منسٹر نے پہنا یہ بڑا مہنگا ہے، اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ میری بات کی طرف توجہ کرنا، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ دکان پہ چلے گئے، آپ نے کوئی پھول بوٹوں والا کپڑا نہ خریدا، آپ نے کوئی کڑھائی والا کپڑا نہ خریدا، آپ نے کوئی جناب لٹھے کا کپڑا نہ خریدا، آپ نے جناب کھدڑ کا کپڑا نہ خریدا۔ مسلمان دکان پہ چلے گئے، دکاندار کے پاس جا کے کہا میرے بھائی مجھے کپڑا دے دے۔ جی آپ نے کپڑے کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے کپڑے کو سلائی کرنا ہے، سلائی کر کے اس کپڑے کو قرآن مجید کا لباس بنانا ہے جس کو غلاف کہا جاتا ہے۔ جس دکاندار نے دیا اس دکاندار کے نزدیک اس کپڑے کی پہلے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس دکاندار کے نزدیک، اس فیکٹری والے کے نزدیک وہ عام سا کپڑا تھا، وہ سادہ سا کپڑا تھا، وہ عام استعمال ہونے والا کپڑا تھا۔ لیکن جب خریدنے والا کوئی مسلمان چلا گیا، وہ خرید کر کے لے کر کے آ گیا، وہ درزی کے پاس لے کے آیا، درزی کے پاس ڈھیر لگا تھا کپڑوں کا، بڑا مہنگا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ کپڑا آ گیا جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہوگی، جس کا نام غلاف قرآن رکھ دیا گیا، جب وہ کپڑا دکاندار کی نظر میں غلاف کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، اس غلاف کی قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہوئی، اس کپڑے کی عظمت دکاندار کی نظر میں بڑھ گئی، اس کپڑے کی نسبت اس درزی کی نظر میں بڑھ گئی، اس کپڑے کی نسبت وہ قرآن مجید کے اوپر چڑھانے والے کی نظر میں بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن مجید کے اوپر وہ کپڑا چڑھ گیا، وہ مسجد کی الماری کے اندر رکھ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی بندہ آیا، اس کا کسی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، اس کا کسی برادری کے ساتھ تعلق ہے، اس کا کسی نسل کے ساتھ تعلق ہے، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے آیا الماری کھولی اور اس نے قرآن مجید کو پکڑنا چاہا، چھونا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا، اس کا ہاتھ پہلے اس کپڑے کو لگا تو اس کی نظروں میں جتنی قدر اس قرآن مجید کی ہے اتنی قدر اس کپڑے کی بھی ہے۔ وہ عام سا کپڑا، اس کی عظمت اور قدر اتنی بڑھ گئی کہ جو آدمی الحمدللہ رب العالمین کی جتنی عزت اور عظمت کو سمجھتا ہے اور جس کے دل کے اندر اس کی قدر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کا لفظ ہے، اس کی نظر میں اتنی عظمت اور اس کی نظر میں اتنا مقام اس غلاف کا بھی بن گیا۔ پھر ایک آدمی دکان پہ گیا، اس نے کہا لکڑ والے کے پاس بڑی مہنگی اور بڑی جناب جنسوں والی لکڑ پڑی ہے، اس نے کہا مجھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے لکڑ کا۔ اچھا یہ عام سا ٹکڑا دے دو۔ ٹکڑا لے کے آ گیا، اس کی ریل بنائی قرآن مجید کے لیے، جس کے اوپر رکھ کر قرآن مجید کو پڑھنا تھا۔ اب بڑی مہنگی سے مہنگی لکڑ ہو، یا آپ کی مسجد کے دروازے اور ہمارے گھروں کے بڑے مہنگے دروازے لگے ہیں، لیکن یقین جانیے اس ریل، وہ جو لکڑ تھی جب وہ ریل بنی اس کے اوپر قرآن رکھا گیا تو اس ریل کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ گیا۔ پھر ایک آدمی نے سوچا کہ بھائی میں کوئی اپنی آخرت کے لیے کام کر لوں، قرآن مجید جو ہے وہ چھپواتا ہوں اور اس کو آگے لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں، لوگ پڑھیں گے، میری آخرت کا سبب بن جائے گا، میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بندہ گیا اور اس نے جا کر ورق والی دکان پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ
کاٹن خریدا ورکوں کا اور سادہ سا ورک ہے، جب پرنٹر کے پاس گیا پرنٹ والے نے اس کے اوپر قرآن مجید کو پرنٹ کیا تو جو قدر و قیمت کسی مسلمان کے نزدیک اس قرآن مجید کے الفاظ کی ہے وہی اس ورک کی اور وہی اس کے اوپر جس کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا اس کی قدر ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ورق بے جان، کپڑا بے جان، لکڑ بے جان، اگر لکڑ اپنی نسبت قرآن کی طرف کرے تو وہ عظمت والی، اگر کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف ہو تو وہ عظمت والی، اگر ورق کی نسبت قرآن کی طرف ہو تو وہ عظمت والی۔ بنیا کے غیور لوگوں، مسلمانوں، مجھے بتاؤ کیا میری اور آپ کی نسبت قرآن کی طرف ہوگی تو ہمیں عزت نہیں ملے گی؟ غریب سے غریب آدمی ہو، غریب باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کے بدن کے اوپر پرانے سے پرانا کپڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کو ساتھ حافظ قرآن لگ جاتا ہے تو اس کو مصلی کے اوپر جب کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو صرف حافظ نہیں کہتا، حافظ صاحب کہہ کے بلاتا ہے۔ باپ کی نسبت کو نہیں دیکھتا، دادے کی نسبت کو نہیں دیکھتا، نسبت دیکھی جا رہی ہے قرآن مجید کی۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں بھائی آپ عمر میں تو چھوٹے ہو، تجربے میں تو چھوٹے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے سینے میں جو قرآن ہے وہ قرآن بڑا بے مثال ہے، وہ قرآن بڑا باکمال ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم تمہارے سامنے اونچی آواز سے بات بھی کریں۔ ہم اپنے ائمہ اکرام کی ہی عزت کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا امام ہے، اس کا کسی قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اس کا کسی زبان کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اس کا کسی شہر کے ساتھ کوئی تعلق ہو، وہ جب ہمارے پاس امام بن کے آ گیا، میں آپ کے پاس جمعہ پڑھانے کے لیے آیا، آپ نے سارے لوگ شاید میرا نام بھی نہیں جانتے، آپ کے دل میں میری قدر ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اس قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ تو اب بات یہ ہے، ہم نے اب نتیجہ یہ اخذ کرنا ہے کہ جس کی نسبت قرآن مجید کی طرف ہو گئی وہ بلند ہوتا گیا، وہ باکمال ہوتا گیا، وہ مرتبوں والا ہوتا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا ہماری نسبت، ہم سب کی نسبت قرآن کی طرف نہیں ہو سکتی؟ کہ ہم اپنے آپ کو قرآن والا نہیں کہہ سکتے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف 5 نمازوں تک بند کر کے رکھ دیا، ہم نے دین کو صرف عیدین تک بند کر کے رکھ دیا، ہم نے شریعت کو صرف مسجد تک بند کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف مسجد آ جانے کا نام نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، اسلام ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ آپ اپنے مسائل لکھو، آج آپ کو ایک میری گزارش ہے، اس گزارش کو سمجھو۔ آج آپ جاؤ عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد ایک قلم لو اور ایک پیج لے لو، آپ علیحدہ بیٹھ جاؤ، لکھنا نہیں آتا کسی اپنے عزیز کو، اپنے بیٹے یا بیٹی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو پاس بٹھا لو، اپنی پریشانیاں لکھنی شروع کر دو، اپنے مسائل لکھنے شروع کر دو کہ ہمارے کتنے مسائل ہیں، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ ہر بندے کے گھر میں پریشانیاں ہیں نا بھائی، ہر بندہ پریشان ہے، ہر ایک کے مسائل ہیں، یہ پریشانی لگ گئی یار، یہ ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ ساری پریشانیوں کو آپ قلم بند کر دو اور صبح کسی ایک اچھے عالم دین کے پاس بیٹھ جاؤ، جو صحیح عالم دین ہو، جس کو قرآن مجید کی تڑپ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کے مبارک دین کی تڑپ ہو، جس کو طلب ہو، جس کو کوئی اس دین کے ذریعے کوئی دنیا کا لالچ جو نہ رکھتا ہو، آپ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم آپ کے تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت کے قرآن مجید کے اندر سے نکلے گا۔ لیکن ہم کہاں قرآن سے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں؟ ہم نے مولوی کو رکھ لیا، مولوی صاحب آپ نے میری مرضی کے مطابق دین بیان کرنا ہے۔ ہم نے مسجد بنا لی، ہم نے مدرسہ بنا لیا اور ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے حکم کے پابند ہوں اور یہ ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ جب ہماری سوچ یہ بن گئی
پھر ہمارے مولوی حضرات نے بھی یہ کہہ دیا، سارے نہیں، کچھ ہمارے ایسے حضرات بھی ہیں، ہماری برادری ہے مولویوں کی بھائی، پھر ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، جس طرح ہمارے نمازی راضی ہیں، ہمارے مقتدی راضی ہیں، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہ مختصر زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ ایک عارضی، یہ ہم مسافر ہیں اس زندگی کے۔